نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اب یہ جو دو تحویلی رکوع آ رہے ہیں، یعنی پچھلی جو امت مسلمہ ہے ابھی تک وہ اپنے مقام پر فائز ہے، اگرچہ نئی کا آغاز ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن جس طرح سے ابھی سمجھ لینا کہ پرانی سپر پاور کون ہے، امریکہ ہے، اور نئی سپر پاور کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ اسٹیبلشڈ حقیقت کے طور پر دنیا میں سامنے نہیں آئی بات۔ ہو سکتا ہے ایرانی جنگ کے بعد یہ سمندری تسلط بھی ختم ہو اور نمایاں ہو کر وہ آ جائے۔ اصل میں یہ جو انڈیا پاکستان میں جنگ ہوئی ہے، یہ ایک اعتبار سے فضائی برتری مانی گئی ہے چائنا کی ایک اعتبار سے، کہ اب چائنا جو ہے وہ کسی کو دنیا میں فضائی اعتبار سے ہلنے نہیں دے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ سمندر میں ابھی پوری طرح سے وہ سپر پاور وہ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہل جل سکتا۔ تو اب اسی ایک واقعے کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے کہ اس کی سمندری حیثیت بھی ختم ہو اور پھر یوں ایک نئی جو ہے سپر پاور اسٹیبلش حیثیت سے دنیا میں آ جائے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کا آغاز تو ہو گیا، لیکن ابھی یہ نئی امت مسلمہ ایز اے امت مسلمہ جو ہے وہ تعینات نہیں ہوئی۔ تو اب یہ انٹرم پیریڈ ہے، یہ فیز ہے، اور اب اس میں جو نشانی بنائی گئی ہے پرانی امت کو معزول کرنے کی، جیسے میں نے کہا کہ ایک نشانی کیا ہے، سمندری تسلط ہے، جب وہ ختم ہوگا تو دوسری سپر پاور آ جائے گی۔ اسی طرح جب وہ قبلہ اول اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ کوئی پہلے بنا ہے، قبلہ اول اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی جا کر 16-17 مہینے اسی کی طرف نماز پڑھی۔ تو اب جب قبلے کی شفٹنگ ہوئی ہے تو اس شفٹنگ میں پرانی امت معزول ہو گئی اور نئی امت جو ہے اس کی کارونیشن ہو گئی، اور اس کارونیشن کے طور پر جو ہے وہ بیت اللہ کو جو ہے وہ پھر قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ تو اب ظاہر بات وہاں تک لے جانی ہے، تو بات شروع کہاں سے کی ہے؟ جو دونوں کے مابین کامن شخصیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پچھلے درس میں بھی جو ان کی باتیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، انہی سے سلسلہ چل رہا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ آ رہا ہے کہ یہ قبلہ بھی تمہارے جد امجد ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، یہ کوئی اور علیحدہ سے قبلہ نہیں ہے، یہ اصل میں اہل کتاب ہی سے گفتگو ہو رہی ہے، انہی یہودیوں سے عیسائیوں سے، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اِذْ يَرْفَعُ یہ واحد کا صیغہ ہے، تو اس اعتبار سے اصل معمار جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، لیکن وہ ایز اے ہیلپر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور پر ہے، اصل معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس، جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ خانہ کعبہ ہے،
اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ جدہ کو بھی جدہ کیوں کہتے ہیں، کہ وہاں اماں حوا جو ہے وہ مدفون ہے، جدہ کہتے ہیں دادی کو، کہ یہ وہ علاقہ ہے۔ اسی طرح عرفات میں وہ ملاقات بھی ہوئی، ملے بھی۔ تو یہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر جو معمار اول ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام ہیں۔ جس طرح ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے شیث علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن بعد میں استبداد زمانہ کے اعتبار سے وہ جو بھی دست برد آئی، سیلاب آئے، یہ ایک کھنڈرات بن گئے۔ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی شے کھنڈر بن جائے تو ایک ٹیلا سا بن جاتا ہے، پرانے بھی جیسے کھنڈرات ہوتے ہیں نا، گر کے وہ مٹی کا ایک ڈھیر سا بن جاتا ہے۔ اب اسی میں سے بنیادیں جو تھیں وہ موجود تھیں، انہی بنیادوں کو گویا کہ مارکیشن کر دی، ڈیمارک کر دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، ان بنیادوں کو اٹھایا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اب چونکہ بات حضور کی طرف لانی ہے تو کیا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل کے بریکٹ ان کیا جا رہا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی ربنا تقبل منا، تو اے ہمارے رب تو کیا کر، تقبل منا، یہ جو ہماری کوشش ہے، میں نے تو یہاں دعا کے الفاظ جو ہے وہ محذوف ہیں، وہ نہیں ہے، وہ دعا کر رہے تھے، لیکن یہاں دعا آئی ہے، یہ نہیں کہا کہ دعا کر رہے تھے، یعنی ایک دعا کر رہے تھے تو کیا اس دعا کے اندر وہ الفاظ آ گئے کہ ربنا تقبل منا، پروردگار تو ہماری طرف سے یہ جو بھی کوشش ہے میں نے تو اس کو قبول فرما۔ اچھا، ایک معنی تو اس کے یہ ہے کہ یہ قبول فرما۔ ظاہر ہے کہ انسانی محنت، کوشش، چاہے وہ عبادت ہی کر رہا ہو، نماز ہی پڑھ رہا ہو، حج کر رہا ہو، اس کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ انسانی ایفرٹ جو بھی ہوگی اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی، وہ ایسی نہیں ہوتی کہ از خود قبول ہو جائے۔ یعنی ایک ایسی نماز اور ایسا حج جو پرفیکشن کے قریب ہو، جو رب چاہتا ہے ویسا ہو تاکہ وہ خود ایز اے خود قبول ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسانی جد و جہد کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے تو اس کو گویا کہ اب دعا کے ذریعے پورا کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو تو قبول فرما۔ ہماری صحیح و جہد کو، اس میں کمی کوتاہی جو بھی ہے اس کے ایفرٹ کے اندر، تو ربنا تقبل منا، ہم دونوں کی جانب سے اس کو قبول فرما، شرف قبولیت عطا کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس پچھلی آیت کے متعلق نہیں ہے، یہ اگلی بات کے متعلق ہے کہ ربنا تقبل منا، پروردگار جو ہم دعا مانگیں گے اس کو قبول فرمانا، چونکہ اگلی آیت میں پھر دعا آ رہی ہے، وہ دعا ہم وہاں پڑھ لیں گے۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے، اسپیسیفائی کر دیا، بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اصل میں تو ہی ہے جاننے والا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے عباسی خلیفہ نے جو بنو امیہ کے ساتھ کیا، قتل و غارت کی، تو اس نے مشورہ کیا کہ بھائی کون ہے یہ جو میرے اس ایکشن کے خلاف اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے، تو کہا گیا کہ ایک امام اوزعی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرے، تو انہوں نے کہا انہیں ذرا پیش کیا جائے۔ تو انہوں نے ان سے نا عباسی خلیفہ نے 3-4 سوال کیے، تو انہوں نے بڑی حکمت اور بصیرت سے جواب دیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جو میں نے بنو امیہ کے ساتھ کیا، یہ ظالم نہیں تھے؟ انہوں نے جو کیا آل رسول کے ساتھ غلط نہیں کیا؟ تو ان جیسوں کو قتل کرنا اور کچل دینا، مارنا یہ جائز نہیں تھا؟ انہیں تھا کہ یہ اس عمل کو جو ہے وہ اپوز کریں گے، ناجائز تھا۔ تو اب انہوں نے اور کچھ نہیں کہا کہ یہ جائز ہے، انہوں نے کہا انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب آپ کی کیا نیت ہے وہ اس پر فیصلہ ہوگا، آپ نے اس وجہ سے ان سب کو قتل کیا یا اپنے اقتدار کے لیے کیا، اب یہ تو وہی جانتا ہے نا۔ انکا انت علیم، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو یہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔
یعنی یہ جو بھی ایفرٹ کیا ہمیں بے شک تجھے ہی پتا ہے کہ ہم نے کیوں کی ہے، وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اب آ جائیے اس بات کو جو ربنا تقبل منا، وہ بات آ رہی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اب یہاں دیکھیں اسپیسیفائی ہو رہا ہے معاملہ کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمارے ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ، مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ، یعنی اپنا فرما بردار بنائے رکھ، جس کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ اپنا فرما بردار بنائے رکھ، مسلمان بنائے رکھ۔ مسلمانی کا مطلب ہی یہی ہے، فرما برداری، ہم دونوں کو۔ اچھا، عام طور پر سمجھانے کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام یا مسلم ایک عام شے ہے اور مومن خاص ہے، مسلم عام ہے، مومن خاص ہے۔ ہر مومن مسلم تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آتے ہیں، جیسے نبی اور رسول کا فرق آپ لوگوں نے پوچھا تھا، تو یہ ایک دوسرے کی جگہ، لیکن جب دونوں اکٹھے آ جائیں تو پھر ان میں فرق بھی ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی لفظ کے اندر وہ سارے مفہوم بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں مسلم کا مطلب ہے کہ وہ مومن اور احسان کے درجے والی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اے پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، مسلمان بنائے۔ تو اس اعتبار سے یہاں مفسرین نے لکھا کہ ایک مسلمان ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کم احسان اور کرم نہیں ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایک بات کے اندر نہ کل دین کی حقیقت اور کل ساری بات بھی آ جاتی ہے۔ جیسے ایک بدو آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایک نکتہ، ایک بات بتا دیجیے، مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، اتنا میں پڑھا لکھا نہیں، اتنا عمل نہیں کر سکتا، مجھے تو صرف ایک ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے اوپر کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثم استقم۔ ٹھیک ہے، ساری حقیقت اس کے اندر آ گئی، ایک بات کے اندر پوری بات آ گئی کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر اس پر کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ تو اسی طرح یہ یہاں یہ بات بھی آ گئی۔ اب یہ آگئی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہم دونوں کی نسل میں سے۔ اب یہاں اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہ دوسری شاخ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اسماعیل علیہ السلام، بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے کہ ہم دونوں، یہ جو بریکٹ کیا تھا حضرت اسماعیل کو، تو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک امت ہو جو تیری فرما بردار ہو، مسلمان امت ہو، مسلمۃ لک یعنی تیری فرما بردار ہو یا مسلمان ہو تیری۔ تو ہمیں بھی مسلمان بنائے رکھ، یعنی فرما بردار بنائے رکھ، اور اسی طرح ہم دونوں کی نسل میں سے بھی ایک امت ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھا طور طریقے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آخری حج کے موقع پر کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری یہاں اس جگہ پر اگلے سال ملاقات نہ ہو، ایک یہ خبر بھی دے رہے ہیں حضور، یہ بھی پاسبلٹی ہے، اس طرح بات کر رہے ہیں، پاسبلٹی ہے کہ اگلے سال ہماری یہاں ملاقات نہ ہو، تو تم مجھ سے مناسک حج اچھی طرح سے سیکھ لو۔ یعنی ایک ہی حج کیا ہے نا، تو وہ مناسک اچھی طرح سے سیکھ لو۔ جیسے نماز ہے تو نماز کا حکم آیا ہے، لیکن وہ سیکھی کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سیکھی ہے۔ جبریل انسانی شکل میں آئے اور آ کر انہوں نے نماز پڑھی ہے، بلکہ امامت کروائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہیں اور جبریل جو ہے وہ امام ہے۔ تو جبریل نے نماز پڑھائی، حضور نے پڑھی، تو حضور نے ان کو فالو کیا، تو وہ گویا کہ پورا طریقہ۔ بلکہ ایک وہ بات بھی آتی ہے کہ ایک دن جبرائیل آئے اور انہوں نے ساری نمازیں پہلے اوقات میں پڑھائی، دوسرے دن جبریل آئے اور ساری نمازیں آخری اوقات میں پڑھائی، کہ اس کے درمیان میں ہے یہ ساری چیز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھ کر پھر پڑھی۔ کئی طریقہ تو نہیں آیا نا نماز کا،
کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، سجدہ پہلے کرو یا رکوع پہلے کرو، تو وہ ساری چیز تو یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھ کر پڑھی، اور پھر آپ نے کیا فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب بیان میں کہیں نہیں ہے کہ حضور نے جو ہے وہ کہا ہو کہ پہلے میں تم سب کو کہتا ہوں کہ پہلے کھڑے رہا کرو، پھر رکوع کیا کرو، پھر یوں جھکا کرو، بیان نہیں ہے، الفاظ کہیں نہیں ہے، بلکہ پھر جتنی بھی روایات ہیں پھر وہ یہی ہے کہ میں نے حضور کو ایسے پڑھتے دیکھا، میں نے حضور کو ایسے پڑھتے دیکھا۔ تو یہ بھی گویا کہ وارنا مناسکنا، تو ہمیں سکھا دکھا دے، یا میں نے سکھانے کے الفاظ استعمال کیے تھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ ارنا، ہمیں دکھا دے۔ تو ہو سکتا ہے جبریل نے آ کر وہ فزیکلی حج کر رہے ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فالو کیا اور دیکھا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مرضی سکھا دے، وہ وحی کے ذریعے سکھایا یا اس طرح سکھایا، یہ ہمیں وہ ارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا دے جو ابھی ہے وہ طور طریقے ہیں۔ ویسے تو مناسک کہتے ہیں کہ جو بھی عبادات ہیں لفظی معنوں میں، مناسب کہتے ہیں کہ یہ اسی سے گویا کہ یہ عبادات سے بنیادی طور پر تو یہ تھا، لیکن یہ مخصوص ہو گیا جا کر پھر بعد میں قربانی کے لیے، نسک، انا صلاتی و نسکی، اب سمجھ آ گئی کہ نہیں۔ اور ویسے بھی وہ آج میں سب سے بڑا ایک معاملہ عرفات کے بعد قربانی کا ہوتا ہے۔ اور یہاں مناسکہ سے مراد ایک یہ بھی ہو گئی کہ وہ یہودیوں کے اندر یا پچھلی شریعت کے اندر، شریعت تو حضرت موسیٰ علیہ سے وہی کنٹینیو چلی آ رہی تھی، اس کے اندر جس طرح ہمارے ہاں نماز کی زیادہ اہمیت ہے، پچھلی امت کے اندر قربانی کی زیادہ اہمیت تھی۔ جس طرح آج ہمارے ہاں جو نماز کا مقام ہے وہ ان کے ہاں قربانی کا تھا۔ وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمارے اوپر توجہ فرما، مہربانی فرما، اور ایک یہ ہے کہ ہم لوٹ جائیں، جس کو آگے کہا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان، کرم کرنے والا، مہربانی فرمانے والا۔ یعنی وہی بات آ گئی کہ ان مناسک میں یہ سارا کچھ کرتے ہوئے پرفیکشن انسان کے اندر نہیں ہو سکتی، تو اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو کوئی قبول کرنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب وہ دعا کنٹینیو ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے رب، وبعث فیہم، بھیج ان کے اندر، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے۔ اب یہاں بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ کس میں سے بھیجے، بنی اسماعیل میں سے، کہ ہماری ایک ہم دونوں کی نسل سے ایک امت پیدا کر، اور اس امت میں کیا کر، ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ اچھا، ابلاغ کا حق تبھی ادا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی قوم میں رسول اٹھاتے رہے، وہ اسی کی زبان میں ہو جو بیان کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اس کا استثناء ہے ایک ادا، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ اسی قوم میں سے، بلے کل قوم میں، اسی قوم میں سے اٹھاتے رہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کے روایات سے واقف ہوتا ہے، آپ کے تاریخی پس منظر سے واقف ہوتا ہے، آپ کی ذہنی سوچوں سے واقف ہوتا ہے، آپ کے کردار سے، اور اس کے کردار سے لوگ واقف ہوتے ہیں، وہ انہی میں پلا بڑا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی چیزوں کو سمجھتا ہوتا ہے۔ اب مثلا آپ فورسز میں سے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ایک ایئر فورس کا افسر یہاں اگر درس دے نا، تو جس ساخت اور ذہنی چیز سے وہ آپ کو سمجھتا ہوگا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ وہ آپ کو ایگزامپل وہاں سے کوٹ کرے گا، آپ یہ کرتے تھے، آپ یہ کرتے تھے، وہ پازیٹیو یا نیگیٹو کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن وہ بات آدمی جو پریکٹیکل لائف میں لے کر چل رہا ہوتا ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح اپنے علاقے کے لوگوں کے اندر وہ ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہے، وہ آباء و اجداد سے اس نے سن رکھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے، اس نے اپنے والدین سے کہ ایدا دادا کی کردا سی، ایدا پردادا کی کردا سی، ایدا نانا کی کردا سی، ایدے نانے نے فلانے وقت کیتا، ایدے ابے نے فلانے وقت کیتا، یہ کرتے تھے۔
تو اب وہ انہیں جانتا ہوتا ہے، ان کی ساری ساخت کو، طبیعتوں کو، تو استثناء کیا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہے، وہ جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے، تو حضرت لوط علیہ السلام یہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور یہ وہ ڈیڈ سی کے کنارے جو بستیاں تھیں، اب ان کا نام و نشان نہیں رہا، کہا جاتا ہے کہ انہی کے اندر وہ اسی ڈیڈ سی میں وہ بستیاں پھر جو ہے وہ غرق ہو گئیں، تباہ و برباد کر دی گئی، آسمان سے اٹھا کر پھر پٹک دی گئی، اتنا گہرا پٹکا گیا ہے کہ پھر وہاں گڑے پڑے اور یہ پانی والا سارا معاملہ ہوا ہے، اس لیے اس کو وہ ڈیڈ سی بھی جو ہے وہ ایک اس کی یہ روایت ہے، اور ایک اور اعتبار سے بھی اسے ڈیڈ سی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، نیوی والے بتا سکتے ہیں کہ دوسری سائنٹیفک وجوہات کیا ہے اس کی، کیونکہ کیمیکل والے تو بتاتے ہیں کہ اس پانی سے لے کے کریم بڑی اچھی بنتی ہے۔ تو بہرحال ربنا وبس فیہم رسولا منہم، تو اے رب ہمارے تو بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، اور جو کرے کیا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر پڑھے تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو یہ زبردست اور حکمت والا۔ اگرچہ یہ آیات ہم نے پچھلے درس میں پڑھی ہیں، لیکن وہاں میں نے ذرا آپ کا توجہ دیکھی کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں نے ترجمہ خالی کر دیا تھا اور ایک سرسری انداز میں کر دی تھی بات، تو میں نے کہا تھا کہ وقت ہوگا تو اگلی دفعہ اس پر ذرا اطمینان سے گفتگو کر لیں گے، تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ وہ باتیں یہ آیات پڑھی ہیں لیکن ان میں تشنیگی رہ گئی تھی۔ تو یہ 4 کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اچھا، بڑی اہم اس حوالے سے سمجھ لیں بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو بیان ہوا وہ قرآن حکیم میں 3 جگہ بیان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جن افراد کو تیار کیا وہ سارا پروسیس جو ہے 4 جگہ بیان ہوا، پھر اس امت کا مقصد جو ہے وہ 5 مرتبہ بیان ہوا کہ یہ امت کیوں برپا کی۔ تو 4 جگہ قرآن حکیم میں یہ آیت آئی ہے، صرف 3 جگہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے ساتھ، اور 1 جگہ اس جگہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کے الفاظ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا لفظی ترتیب میں فرق ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے تو یتلو علیہم، وہ سورہ جمعہ کی آیت لے لیں، کیونکہ 18ویں رکوع میں بھی یہی آیت آئے گی، کما ارسلنا فیکم، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس ساری دعا کو اپنی طرف نسبت دے دی کہ وہ جو دعا مانگی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسی طرح ہم نے بھیجا ہے تم نے ایک رسول۔ جیسے سورہ جمعہ میں بھی کیا گیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات پڑھ کر انہیں سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تو ان کی ترتیب میں تزکیہ آ گیا آخری نمبر پر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اس دعا کو قبول فرمایا تو تزکیہ 2nd پہ لے آئے۔ اس کی اپنی حکمت ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہوگی اس زمانے کے تقاضے کے مطابق بات اور ہوگی، اور جب یہ مبعوث فرمایا ہے تو اس زمانے میں تزکیہ پھر 2nd آ گیا۔ بہرحال یہ آیات بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ دنیا مانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین انقلاب برپا کیا ہے، دنیا کے جو ہے وہ تاریخ کا رخ بدلا ہے، اور اس زمانے میں جب یہ ایک گویا کہ یہ گفتگو ہے کیا آئے، گلوبل نظام کیا ہو، اس پر لوگوں نے پھر جو ریسرچ شروع کی، کوئی گفتگویں ہوئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حیثیت جو ہے وہ گفتگو میں آئی اور اس کو پھر تسلیم کیا گیا۔ اور اگر پچھلی صدی ہی کا جائزہ لیں آپ تو بالکل اس صدی کے آغاز میں، پچھلی صدی کے آغاز میں M.N. رائے، یہ جو پورے بر عظیم پاک و ہند، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، یہ سارے علاقے جتنے تھے، ان سے جب روس میں 1917 میں انقلاب آیا ہے، بالشویک ریولوشن، تو اس میں انہوں نے پوری ورلڈ پارٹی ایک وہ کمیٹی بنائی ہے کہ جو کمیونسٹ ریولوشن کو واچ کرے گی پوری دنیا میں۔ تو اس سارے خطے سے جو ایک شخص سلیکٹ ہوا ہے وہ راجہ M.N. رائے تھا،
ذرا آپ اس سے اندازہ کریں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ برما شرما، یہ سارا کچھ ملا کے ایک شخص جن کو انہوں نے چوز کیا وہ راجا مہندر ناتھ یعنی M.N. رائے تھا، اور اس نے پھر جو ہے وہ لیکچر دیے لاہور میں، اے ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا کہ ماننا پڑتا ہے، اگرچہ انقلاب ہم روس میں بھی لے آئے، فرانس میں بھی لے آئے، ڈیموکریسی لے آئے، ادھر اب جو ہے وہ کمیونسٹ ریولوشن لے آئے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ دنیا کا عظیم ترین انقلاب محمد رسول اللہ نے برپا کیا، اور وہ خالی فتوحات ہی نہیں ہوئی تھی، وہ ہم کہیں سکندر اٹیلا یہاں تک آ گیا تھا، ہندوستان تک کو جو ہے وہ اس نے ٹچ کر لیا تھا، ادھر جو ہے فتوحات شروع کر دی تھی، لیکن مسلمانوں نے خالی علاقے مفتوح نہیں کیے، بلکہ ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نئی چیز جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ روشناس کرائی ہے۔ اس سے خالی علاقے اور زمینی چیزیں نہیں ہوئیں بلکہ ایک نئی تہذیب نے بھی جنم لیا ہے۔ تو عظیم ترین انقلاب وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی طرح آپ سب اس سے بھی واقف ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 1980 میں جو کتاب شائع کی تھی دی 100، تو اس نے تاریخ انسانی کے 100 عظیم ترین آدمی لیے، اور اس نے پھر کہا ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن، کہ میں نے سلیکٹ کیے کیسے کیا اور گریڈیشن کیسے انداز میں کی، اس کا کرائٹیریا بتایا کہ آخر میں نے اگر کسی کو پہلے نمبر پر رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، اور وہ سلیکشن اینڈ گریڈیشن کا کرائٹیریا اس نے مقرر کیا کہ موسٹ انفلوئنس پرسن، جنہوں نے انفلوئنس ڈالا ہے تاریخ انسانی پر، نوع انسانی کے اوپر، وہ کون ہے، اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا، اور اس نے کہا میں عیسائی ہوں، میں تو مسلمان نہیں، نہ ایمان لایا ہوں، تو ان کو کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا دی اونلی، پوری تاریخ انسانی میں ایک ہی شخص ہے، دی اونلی، کہ موسٹ سکسیسفل ان ریلیجیس فیلڈ اینڈ سیکولر فیلڈ، جو دونوں شعبوں میں کامیاب ترین رہا ہے، ایز اے اسٹیٹ مین بھی اور ایز اے انڈیویجول کے اوپر بھی انہوں نے اثرات ڈالے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام، اس نے کہا کہ ہمارے نبی ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی ایک پرسن کی حیثیت سے شخصیات کے اوپر تو اثر ڈالا، لیکن ریاستی سطح پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اگرچہ انہوں نے بڑے واعظ کہے حریت کے، اخوت کے، مساوات کے، لیکن ان پر کوئی پریکٹیکل شیپ میں دنیا میں نمونہ آیا ہو یہ نہیں ہوا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو ایک پریکٹیکل شیپ میں بھی لایا دنیا میں۔ تو بہرحال اس کے پیچھے ہے کیا، وہ شاید ٹائم بینگ نے لکھا ہے کہ وہ جو لوگ اس پروسیس کو تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ڈان بہ رہا تھا وہ اوجل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پروسیس جو صدیوں پر محیط ہوتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 برس میں ہو گیا، صدیوں کا پروسیس۔ تو اس کی طے میں جو ڈان ہے، اور وہ کہتا ہے وہ ڈان اصل میں قرآن تھا جو بہ رہا تھا اس کے اندر۔ تو بہرحال ایک انقلاب کے لیے افراد چاہیے، تو وہ انقلاب کے لیے وہ جو افراد چاہیے، افراد تیار کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے پہلے کسی ایک فرد کے لیے کی زندگی میں انقلاب آئے گا اور پھر اجتماعی سطح پر آئے گا، یا اس کو یوں سمجھ لیں، آپ ایک بندے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کوشچن ہے، آپ ایک بندے کو بدلنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں پوری ریاست کو بدلنا بعد کی بات ہے، پہلے آپ ایک بندے کو بدلنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ دل بدل، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اس کی سوچ کو بدلیں گے۔ اگر آپ سوچ نہیں بدلتے، آپ اپنی اولاد کو بھی کر لیں، وہ اسے کہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ زبردستی نماز آپ کی پڑھتا رہے گا۔ وہ ہمارے کرنل صاحب اس دن کہہ رہے تھے وضو کے طریقے نہیں سکھا رہے، جب تک آپ وہ سوچ نہیں بدلتے، جب ایک سوچ بدل دیں گے تو آئیں گے، سیکھیں گے کہ میں کیسے کروں۔ دیکھیں ایک شخص
اللہ کو ہی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، آپ اسے کہیں سود حرام ہے، تو اس پہ خواہ کی ایک بحث شروع کر دیں تو وہ بحث کسی اینڈ نہیں لگتی۔ بھائی تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تو اس کا حکم یہ ہے بس کہ یہ نہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ قرآن نے پھر کوئی بحث نہیں کی، کیونکہ یہ حرام ہے اور یہ حلال۔ تو پہلی بات یہ ہو جائے گی۔ پھر جب آپ کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، پھر احکامات پر چلے گا۔ کیوں؟ ایک انسان کی سوچ کا تعلق اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ یہ نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں میں، اب نارمل انسان میں یہ نہیں ہوتا۔ اب نارمل انسان کون سا ہے؟ جس کی قوت ارادی وہ کرنے ہی نہ دے رہی ہو، بیمار ہے اندر سے۔ جیسے ایک آدمی ظاہری طور پر بیمار ہو اور وہ گھٹنے کام ہی نہیں کر رہے تو کیسے چلے گا؟ تو ایک آدمی اندر سے بیمار ہے تو وہ دوسری بات۔ ایک نارمل آدمی کے ذہن میں جو بات آتی ہے اور صحیح سمجھتا ہے اس کو، پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، وہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتک، اور ان پر پڑھے گا وہ تیری آیات۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اب آیت تو ایک نشانی کے معنوں میں ہے۔ ہر قرآن حکیم کی ایک آیت کائنات کی آیت، آیات آفاقی ہیں، انفسی ہیں، قرآنی ہیں، یہ نشانی کے طور پر۔ لیکن یہاں جس انداز میں آیات کو کہا گیا نا، اس سے مراد وہ ایمانی آیات، یعنی کون سی؟ جسے کہنا چاہیے کہ فلسفہ وجود، فلسفہ نفسیات، فلسفہ اخلاقیات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر کی اس تبدیلی کو کرتی ہے۔ اور مکہ میں 2 تائی قرآن جو نازل ہوا وہ یہی ہے۔ دیکھو سچ بولو، کم نہ تو لو، ساری ان چیزوں پر اللہ، ایمان باللہ کی ساری دعوت ہے، ایمان بالآخرہ کی ساری دعوت ہے، کہ اگر وہ ایمان تمہارا درست ہے، ٹھیک ہے، تو باقی عمل کی بات بعد میں آئی ہے۔ اس ایمان کو پہلے درست کرو۔ تو جب یہ آیات پڑھ دی گئیں تو ان آیات کے نتیجے میں اس کی ذہنی فکری تطہیر ہو گئی۔ یہاں تزکیہ پہلے یہاں ہوا، ذہن میں ہوا۔ جب فکر، غلط فکر جو ہے وہ میں ہوا، تو اس کے نتیجے میں جو اعمال غلط ہو رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے درخت سے پتے خود بہت جڑ جاتے ہیں، جب انہیں انرجی نہیں ملتی تو نہیں، کسی درخت کی آپ جڑ کاٹ دیں تو آہستہ آہستہ سوکھ جائے گا، تھوڑا ٹائم لے گا لیکن سوکھ۔ تو ان غلط اعمال کی بنیاد اگر آپ وہ کاٹ دیں تو یہ غلط اعمال گریجولی ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ایک ہی آرڈر ہے جو امریکہ میں ناکام ہو گیا اور مدینہ میں کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی سے سگریٹ نہیں چھوٹتی، وہ جو برس سے آباء و اجداد سے شراب جن کی گٹی میں پڑی تھی، ایک آرڈر پر چھوڑی۔ جن کے منہ میں تھی، اندر گئی تھی، انہوں نے انگلی ڈال کے قے کر دی، منہ میں تھی انہوں نے کلی کر دی، برتن توڑ دیے، ختم کہانی۔ یہ ہے وہ شے جو پیچھے جڑ کٹتی ہے اعمال کی۔ فکری طور پر آپ نے جڑ کاٹ دی، آگے عمل درست ہو گیا۔ اب یہی آرڈر آپ نے امریکہ میں نافذ کیا، کسی نے نہیں چھوڑی۔ سپر پاور ہوتے ہوئے امریکہ میں ایک وقت میں آیا، پارلیمنٹ نے بات کیا کہ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سب مان گئے، لیکن ناکامی ہو گئی، واپس لینا پڑ گیا۔ تو بہرحال، تو پہلا عمل یتلو علیہم آیاتک، جب وہ ان پر پڑھتا ہے تیری آیات۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آگے پھر چونکہ 3 جگہ پر جب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو کہا تو یتلو علیہم آیاتی،
وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ آیا ہے، تو یہ تزکیہ ہے۔ اور پھر آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر وہ انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی۔ اب آپ کچھ نہ کچھ عمل کر رہے تھے، ان اعمال کی جو جڑیں کٹ گئی، وہ اعمال سوکھ گئے، اب جگہ خالی ہے، تو نئے احکامات، اس کی تعلیم۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن حکیم کے وہ احکامات ہیں جو فرض کر دیے گئے، لکھ دیے، کتب علیکم الصیام۔ اسی طرح نماز کیا ہے؟ کتابا موقوتا، وہ مسلمانوں کے اوپر ایک مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ تو یہ جو کتبہ آئے گا، یہ گویا کہ احکامات کے درجے والی چیز آ جائے گی۔ والحکمہ، اور حکمت، ان اعمال کی حکمت کیا ہے؟ اچھا، ایک یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے، اس کے لیے اتنا اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے حکمت، تو اسے ہے کہ کام کرو جاؤ۔ لیکن ایک آدمی ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ شے حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اور یہ بھی اگر حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، یہ سور بھی حرام ہے، تو دونوں کے اندر کیا لنک ہے، وہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہے، اس کے پیچھے کیا۔ تو حکمت یہ ہے کہ ان احکامات کے پیچھے جو اصول کار فرما ہوتے ہیں، وہ حکمت ہے۔ اور جس شخص کو وہ حاصل ہو جاتا ہے، وہی اجتہاد پھر کرتا ہے، جسے وہ بصیرت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ ان احکامات کے پیچھے ان حکمتوں کو تلاش کر لیتا ہے۔ تو اب وہ گویا کہ اس درجے پر فائز ہے کہ وہ اگلا کام بھی کرے، اجتہاد کرے، قیاس کرے۔ تو بہرحال یہاں حکمت جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو حکمت آخر میں آ گیا، اور تزکیہ پہلے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ورنہ یہ دیکھیں تزکیہ بغیر اس ذہنی تزکیے کے، اور جتنی تزکیے کی آپ ایکسرسائزیں کریں گے وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ وقت آنے پر آدمی پھسل جاتا ہے۔ آپ اسے تہجد گزار بنا دیں، باہر دنیا میں آئے گا، ذرا سی چیز سے واسطہ پڑ گیا، بہہ جائے گا، پھسل جائے گا۔ اگر یہ تزکیہ یہاں نہیں ہوا تو اچھا، یہ بھی اب ہمارے ہاں تزکیہ کے مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں، یہ تزکیہ بھی اسی قرآن کے ذریعے ہوگا۔ اصل میں یہ قرآن ہی کی چاروں باتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت بھی اسی میں اور کتاب بھی اسی میں، احکامات بھی اسی میں، جو چاروں چیزیں اسی میں ہیں۔ اچھا، اس کو تاریخی اعتبار سے پرانی بات میں سمجھاؤں تو تورات میں صرف احکامات ہے، حکمت نہیں ہے۔ انجیل میں حکمت ہے، احکامات نہیں ہے، جہاں اگر دونوں جمع ہوئی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ عیسائیوں نے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اخلاقی باتیں تھیں ان کو قانون میں بدل دیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز مت گمان کرنا کہ میں قانون کو ختم کرنے آؤں، قانون وہی تم پر لاگو رہے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ایک اخلاقی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو بے وجہ طلاق دیتا ہے تو گویا اس نے اس کو بدکاری کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا معاشرے میں، اور اس کی بدکاری کا وبال اس پر آئے گا۔ یہ ایک اخلاقی بات اور حکم تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا اس سے؟ انہوں نے کہا کہ طلاق دینا ہی جرم ہے، گناہ ہے، طلاق دے ہی نہیں سکتے۔ اس سے یہ حکم انہوں نے خود اخذ کر لیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیت میں طلاق دینا ایک مصیبت ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ ذرا آپ جس سٹیج کے لوگ ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، میں یاد دلاتا ہوں آپ کی جوانی اور بچپن میں، کہ باقاعدہ پھر یہ ادب تخلیق پایا، کیونکہ عیسائیت میں جب تک آپ اپنی بیوی پر یہ چارج نہ ثابت کر دیں کہ یہ بدکردار ہے، آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ تو پھر وہاں سارے کہانیوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں وہ سارے میتھڈ بتائے گئے کہ آپ کیسے اس کو کنیکٹ کریں۔
کیسے دوست کو گھر میں لائیں، کیسے کریں، کیسے اس انداز سے ہو، اور پھر کیسے اس کے لیے راہ کھولیں تاکہ وہ ثابت ہو سکے کہ وہ بدکار ہے. ایسے ایسے کریں، وہ سارے پھر میتھڈ سکھائے گئے. تو بہرحال وہ اخلاقی بات تھی جس کو پھر انہوں نے احکامات کے درجے میں اس طرح کی باتیں کرتی. وہ بھی اصل میں کیوں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ دیکھیں بسا اوقات احکامات کی جو روح ہے وہ مر جاتی ہے، صرف حکم رہ جاتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس کی روح تھی احکامات کی، اس کی طرف توجہ دلائی کہ بعض یہ تمہارے جو ہے وہ چھلکے رہ گئے. جس کو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام نے تو خیر بڑی بات کر دی تھی، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے. کیوں کہہ رہے؟ ان گلی سڑی قبروں کے مانند ہے کہ جن کے اندر سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں بچا، اور باہر جو ہے وہ قبروں کے اوپر چونا، رنگ و روغن بڑا سارا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، لیکن اندر اس کے سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے کچھ نہیں ہے. یہ حیثیت تمہاری رہ گئی ہے. اور بلکہ پھر وہ انہوں نے وہ بات، تم سانپ کے سپولیے ہو، تم دین کے اوپر سب بن کر بیٹھ گئے ہو. مجھے یاد نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہے یا حضرت موسیٰ نے ہی کہہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غالباً یہ بات تھی کہ اے بنی اسرائیل نے زیادہ افسوس کے ساتھ کہ تمہاری مثال اس چھینال کی مانند ہے کہ جس نے اپنے شوہر کے ساتھ پہلی ہی رات میں بے وفائی کی ہو. چھینال آپ کو معلوم ہے ہندی میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ تمہاری مثال اس چھینال کی مانند ہے جس نے پہلی رات میں اپنے شوہر سے بے وفائی کر دی ہو. یعنی ابھی میں تم میں موجود ہوں اور تم نے یہ کر دیا. تو افراد تو آگے، اب ذرا کنکلوڈ کریں بات کو، ان چاروں آیات کو دیکھیں. وہاں افراد آگے 6 لاکھ آگے. وہ جو بھی تورات کے اندر لکھیے، ایک ایک قبیلے میں اتنے فرد تھے، اتنی عورتیں تھیں، اتنے بچے تھے، سارا بایو ڈیٹا ہے. سارے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. لیکن جب کہا کہ آؤ لڑو تو سب نے انکار کر دیا. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 میدان میں آگے، وہ 313 آئے تو بدر ہوا نا. اگر وہی انکار کر دیتے تو وہاں جیسے 6 لاکھ نے کر دیا، تو یہاں 313 میدان میں آئے تو بدر ہوا. تو وہ 313 بدلے کیسے؟ نظام اور انقلاب آیا، لیکن ایک انڈیویجول کیسے بدلا ہے؟ وہ یہ پروسیس ہے جس کے ذریعے بدلا. آگے جب وہ ایک ایک پروسیس سے یہ بدلے، اگلا پروسیس پھر اللہ تعالیٰ کہ اس اجتماعیت کے کون سے سٹیپ ہیں جن کے ذریعے پھر انقلاب برپا ہوا. لیکن پہلا سٹیپ جو ہے وہ قرآن کے ذریعے پھر ان افراد کو بدلا. بلکہ آج کی دنیا میں وہ جو موٹیویشن جو ہے وہ لیکچرشپ ہے، موٹیویشنل جو ہے وہ لیکچرار لیکچر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ٹرانسفارمیشن. ہمارے شعیب بھائی اس کو بڑی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن لیکچرز ہوں. تو سب سے بڑی ٹرانسفارمیشن قرآن کرتا ہے. ایک شخص کی زندگی میں دنیا اہم تھی، قرآن نے اس کی ٹرانسفارمیشن کر کے اس کے لیے آخرت اہم کر دی. اس سے بڑی کوئی ٹرانسفارمیشن ہو سکتی کہ ایک پرائرٹی اس کی یہ تھی اور قرآن سے نکلنے کے بعد اس کی پرائرٹی کیا ہو گئی؟ آخرت ہو گئی. پھر جو اس کے لیے آیا اس نے لگا دیا. تو اس حوالے سے میں اس آیت کے اوپر ذرا میں نے پچھلی دفعہ چھوڑ دی تھی کہ حق ادا نہیں ہوگا کہ پوری توجہ فوکس کرے ان چاروں چیزوں کے اوپر کہ یہ وہ چاروں چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے پھر یہ سارا کام ہوا ہے. اور یہ چاروں چیزیں کو علیحدہ نہیں ہیں، یہ چاروں چیزیں اصل میں قرآن ہی کے مختلف شعبے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ بھی قرآن سے. تزکیے کے بھی جو دنیا میں اور میتھڈز بن گئے یہ ٹھیک نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی اسی سے یہ ہوگا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہے زبردست اور حکمت والا. تیری حکیمانہ حکمت ہے کہ جس تدریج سے اور جن چیزوں سے تو ان ساری چیزوں کو ترتیب میں بیان کر رہا ہے، لاتا ہے. اب یہ تو بات ہو گیا پچھلے درس کا قرض.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اگلے شروع کریں یا یہی ختم کر دیں؟ ٹائم کو دیکھ لیں. تھوڑا سا اچھا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے. یرغب و الا آتا ہے کسی شے کی طرف رغبت کرنا، اور یرغب ان آئے گا، رغب ان آئے گا کسی شے سے دور ہونا. تو رغب الا توجہ دینا، اور رغب الا بے توجہی کرنا دوسری طرف. تو کون ہوگا جو اعراض کرے، بے رغبتی برتے، ام ملت ابراہیمہ، ملت ابراہیمی سے، الا من صفیہ نفسہ، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوفی میں ڈال، احمق ہو جو شخص جس نے اپنے آپ کو یعنی احمقانہ راستے پر ڈال دیے، سوائے اس کے کوئی نہیں ہو سکتا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے. اچھا، پچھلی دفعہ ایک سوال آیا تھا کہ ملت اور دین میں کیا فرق ہے. اچھا، بنیادی طور پر تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ ملت آتا ہے جیسے ہوتا ہے نا لکھوانا، اسی سے املا. اب یہ لفظی بات میں کروں تو اسے ملت، لکھوانا، املا، جیسے لکھی ہوئی شے جو ہے وہ آئی یا کی. اور البتہ ملت کے الفاظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، جبکہ دین کے الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. دین کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو جاتی ہے، یہ دین اللہ ہے، یہ دین محمد ہے، یہ دین امت مسلمہ کا ہے، امت مسلمہ کا دین. تو دین کی نسبت آپ تینوں طرف کر سکتے ہیں، جبکہ ملت کی نسبت صرف لوگوں کی طرف ہوتی ہے. ملت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی. یہ فرق ہو جائے گا. ویسے ہم مانی ہیں لیکن یہ اس انداز میں فرق ہو جائے گا. تو ملت ابراہیمی سے مراد گویا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ، کہ یہ جو اس کی سنت چلی آ رہی ہے چیزوں کے اندر. تو کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے جو اعراض کرے، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا ہو. صحیح ترجمہ بلکہ یہ ہو جائے گا من صفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا ہو. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ان کو چن لیا تھا اس دنیا میں بھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیکوکاروں میں ہوگا، صالحین میں ہوگا. اچھا، یہاں صالحین کے لفظ کو پھر سمجھ لیں. ایک ہے صالحین درجات کے درجے میں، کہ منعم علیہ لوگ کون سے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اس طرح درجے میں تو یہ چوتھی کیٹیگری آ جائے گی. لیکن ایک درجے میں یہ ہوتا ہے کہ صالحین کسی وقت ان ساری چاروں کیٹیگریز کے لیے بھی آتا ہے، کہ یہ سارے صالحین تو تھے نا، بنیادی کیٹیگری ہو گئی. انبیاء صالح نہیں تھے، صدیق اور شہداء بھی صالح. صالحین کی ایک منزل یہ ہے کہ صدیق بھی ہوتے ہیں، شہداء بھی ہوتے ہیں. تو یہاں صالحین اس بلند مرتبہ کیٹیگری کے لیے کہ جس میں ساری ہی چیزیں آ رہی ہیں. تو آخرت میں بھی ان کا شمار نیکوکار لوگوں میں ہوگا، صالحین میں ہوگا. کیوں؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، تو جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں جہان کے پروردگار کا. ووصّى بها ابراہیم، اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. اب جب یہ بات بیٹوں میں آ رہی تو بیٹوں میں سارے آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، یہ بھی سمجھ لیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حضرت ہاجرہ سے جو وہ کہ مصر کی ایک شہزادی تھیں جو ان کو تحفے کے طور پر دی گئی تھی، اور اسی طرح پھر حضرت سارہ سے جو ان کی خاندان کی طرف سے گئی تھیں ان کے ساتھ ہجرت کر کے، ان سے حضرت اسحاق، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے بعد میں شادی کی تھی جو بنی کتورہ کہلاتے ہیں، ان سے بھی 6 بیٹے تھے، جن سے میں نے کہا تھا کہ حضرت پھر شعیب علیہ السلام اس لڑی سے آئے.
تو اسی کی وصیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تو اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر لیا اس دین کو۔ وہ لفظی ترجمہ تو شاعر رفیع الدین نے لکھا ہے نا، تمہیں چن کر دیا ہے دین، یعنی تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اس دین کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمانی کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں۔ اب اسی پر انشاءاللہ العزیز آگے بھی گفتگو کریں گے، اور بلکہ یہ آیت اگلی میں عام ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ایک بات مکمل ہو جائے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذا حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب پر موت آدم کی، یعنی موت کا وقت آ گیا، آثار نظر آ گئے، اذ قال لبنیہ، اور جب اس نے کہا تھا اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی بندگی کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بندگی کریں گے تیرے الہ کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور جو معبود ہے تیرے آباء و اجداد کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا۔ یہ تم نے علیحدہ کر دیا اسماعیل کو بیچ میں سے نکال کر، یہ ایک لڑی ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ اس بات کو نمایاں کیا ہے، تم نے علیحدہ کیا ہے ادھر سے کہ اسحاق، اور پھر آگے اسماعیل کو شامل کیا ہے کہ یہ ایک لڑی ہے، اس میں تم علیحدہ کر رہے ہو۔ الہ واحدہ، وہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب ذرا یہ بات دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نسل کو، اولاد کو مسلمانی کا نام دے کر گئے تھے۔ وہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے نا، ملت ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے، مسلمان۔ انہوں نے بعد میں یہودیت اور عیسائیت گھڑی ہے، یہ بھی مسلمان تھے، امت مسلمان تھی، مسلمان کہلاتے تھے۔ ان میں سے پھر کوئی یہودی بن گیا اور کوئی نصرانی بن گیا۔ آج جیسے ہم کوئی بریلوی بن جائے، کوئی دیوبندی بن جائے، کوئی اہل حدیث بن جائے، کوئی کیا بن جائے، کوئی کیا بن جائے، اصلاً مسلمان۔ تو یہ سارے بھی مسلمان تھے، انہیں بھی کہا گیا کہ تم مسلمان ہو، امت مسلمہ ہو، لیکن یہ بھی سارے پھر علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ گفتگو کہ یہ جو ابراہیمک ایکارڈ کے حوالے سے، اور میں چاہ رہا تھا کہ باقی بات کریں کہ یہ بات کہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانی سے خارج کیا ہے، اپنے آپ کو اس لائن سے نکالا ہے۔ بس یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انہی آیات کی تمہید کے ساتھ پھر انشاءاللہ العزیز آگے چلیں۔